بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم انکار جاہد اور انکار متوقف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما فرغ بیان تقسیمات الاربع شرع فی بیان طعن یلحق الحدیث من جانب الراوی ومن غیرہ فقال والمروی عنہ اذا انکر الروایت فان کان انکار جاہد بان یقول کذبت علی وما رویت لک ھذا یسقط العمل بالحدیث اتفاقا وان کان انکار متوقف بان قال لا اذکر انی رویت لک ھذا الحدیث او لا اعرفه ففیہ خلاف فعند الکرخی واحمد بن حنبل یسقط العمل به وعند الشافعی ومالک لا یسقط او عمل بخلافه بعد الروایت مما هو خلاف بیقین سقط العمل به لأنه ان خالفه للوقوف على نسخه او موضوعیته فقد سقط الاحتجاج به وإن خالف لقلة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت عدالته مثاله ما روت عائشة رضي الله عنها أنه قال أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل ثم أنها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب تقسیمات اربع کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو شروع ہو رہے ہیں طعن کے بیان میں جو حدیث کو لاحق ہوتا ہے راوی کی جانب سے یا غیر راوی کی جانب سے۔ فرمایا کہ مروی عنہ جب روایت کا انکار کر دے، اگر تو وہ واضح انکار ہے، بعین طور کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ پر جھوٹ بولا یا میں نے یہ روایت آپ کو بیان نہیں کی، تو عمل کرنا ساقط ہو جائے گا اس حدیث پر بالاتفاق۔ اور اگر وہ توقف کرنے والا انکار کرتا ہے، بعین طور کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث آپ کو روایت کی ہو، یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے۔ امام کرخی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساقط نہیں ہوگا۔ یا راوی عمل کرے اس حدیث کے برخلاف روایت کے بعد، اور وہ برخلاف عمل کرنا بھی ایسا ہو جو یقینی طور پر اس حدیث کے خلاف عمل کرنا ہے، تو پھر بھی اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ جب راوی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، یا تو اس نے واقفیت پائی ہے اس حدیث کے منسوخ ہونے پر، یا اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، تب تو اس حدیث سے حجت پکڑنا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مخالفت کر رہا ہے اس حدیث کی پرواہ کم کرنے کی وجہ سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے، تو پھر اس راوی کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ اس کی مثال وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بلا اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح بغیر اس کی ولی کی اجازت کے کر دیا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سنت کی 4 تقسیمات کے بارے میں تفصیل مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے اب طعن کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کو طعن بھی لاحق ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث کو طعن لاحق ہوتا ہے، یا تو راوی کی جانب سے لاحق ہوتا ہے یا غیر راوی کی جانب سے لاحق ہوتا ہے، اس سارے کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ ان چند سبقوں کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ اب یہ سمجھے کہ مروی عنہ یعنی راوی جس شیخ سے روایت نقل کر رہا ہے، جو اس کا استاد ہے، اس کو کہا جاتا ہے مروی عنہ، یعنی روایت کی گئی ہے جس کی جانب سے۔ اگر تو مروی عنہ اس راوی کی روایت کا انکار کر دیتا ہے تو تب اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے اگر راوی کا عمل اس حدیث کے برخلاف ہو تو تب بھی اس روایت کے اوپر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ پھر یہ جو مروی عنہ روایت کا انکار کرتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے انکار جاہد اور دوسرا ہے انکار متوقف۔ انکار جاہد کا مطلب یہ ہے کہ واضح انکار کر دے۔ جو مروی عنہ ہے وہ یہ کہہ دے کہ آپ میرے پر جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو یہ حدیث آپ کو بیان ہی نہیں کی، یا وہ مروی عنہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ما رویت لک ھذا، میں نے یہ والی حدیث آپ کو روایت نہیں کی، تو بالاتفاق اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ اس انکار کو انکار جاہد یعنی جھٹلا کر انکار کرنا کہا جاتا ہے۔ انکار کی دوسری قسم ہے انکار متوقف۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ بیان دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ والی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں پہچانتا کہ میں نے کوئی اس قسم کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی مروی عنہ اگر انکار متوقف کرتا ہے تو پھر اس صورت میں امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس حدیث پر بھی عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت، یعنی مروی عنہ اس روایت کا انکار کر دیتا ہے۔ پھر انکار کے بارے میں 2 تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک انکار جاہد ہے اور دوسری انکار متوقف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مروی عنہ روایت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ جو راوی ہے، راوی اپنے عمل سے اس حدیث کے برخلاف چلتا ہے، یعنی راوی کا جو عمل ہے اس حدیث کے برخلاف ہے، اور برخلاف بھی عمل ایسا ہے جو یقینی طور پر اس حدیث کے خلاف ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب وہ راوی اس حدیث کے برخلاف عمل کر رہا ہے تو اس کی چند وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہوگی کہ راوی کو معلوم ہے کہ یہ والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، تبھی تو اس کے برخلاف عمل کر رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہوگا، یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ والی حدیث میں نے روایت تو کی ہے لیکن یہ والی حدیث درست نہیں تھی، یہ والی حدیث موضوع ہے۔
تو ظاہر ہے اگر حدیث منسوخ ہو گئی ہو یا پھر حدیث موضوع ہے تو بالاتفاق وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، اس کے اوپر تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو راوی کا عمل اس حدیث کے برخلاف ہے کہ راوی کی رغبت کم ہے، وہ اس حدیث کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت اس کے قلب کے اندر نہیں ہے، یا اس کے اوپر غفلت کا غلبہ ہے۔ تو ظاہر ہے اگر وہ پرواہ نہیں کرتا ہے یا اس کے اوپر غفلت کا غلبہ ہے تو پھر اس صورت میں راوی کی جو عدالت ہے وہ ختم ہو جائے گی، راوی عادل باقی نہیں رہے گا، اور اگر راوی عادل باقی نہ رہے تو پھر اس کی روایت وہ بھی قابل احتجاج نہیں ہوتی ہے، وہ بھی حجت اور دلیل نہیں بنتی ہے، لہذا اس حدیث کے اوپر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بلا اذن ولیہا فنکاحها باطل، جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ اب اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ لیکن خود یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح، اپنے بھائی کی بیٹی بھتیجی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو اپنا عمل ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے، تو جب راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہے تو پھر یہ جو حدیث ہے یہ حدیث حجت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو نکاح باطل نہیں ہوگا بلکہ درست ہو جائے گا۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب تقسیمات اربع کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں، اب تان کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں، وہ تان جو حدیث کو لاحق ہوتا ہے۔ اب یہ جو تان حدیث کو لاحق ہوگا یا تو راوی کی جانب سے ہوگا یا پھر غیر راوی کی جانب سے ہوگا، ساری کی ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے اس باق کے اندر آئے گی۔ تو فرمایا کہ مروی عنہ، یعنی راوی جس شیخ سے روایت کر رہا ہے اس شیخ کو کہا جائے گا مروی عنہ۔ مروی عنہ اگر روایت کا انکار کر دے، اب یہ جو انکار ہوگا یا تو ہوگا انکار جاہد، یعنی جھٹلا کر انکار کر دے، صاف اور واضح انکار کر دے، وہ یہ کہے کذبت علیہ، راوی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ والی حدیث بیان کی، تو مروی عنہ کہتا ہے کہ تو میرے پر جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں ما رویت لک ھذا، میں نے تو یہ والی حدیث آپ کو بیان ہی نہیں کی، تو پھر اس صورت کے اندر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا اس حدیث پر اتفاقاً بالاتفاق۔ اب یہ والی حدیث قابل حجت نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ انکار متوقف ہوگا، اس کے اندر توقف ہوگا، اس کے اندر تذبذب ہوگا، پکا یقینی انکار نہیں ہوگا۔ بہی طور کے مروی عنہ یہ کہے لا اذکر انی رویت لک ھذا الحدیث، مجھے یاد نہیں ہے میں نے یہ والی حدیث آپ کو بیان کی ہے، یا پھر یہ کہ لا اعرفہ، میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں نے یہ والی حدیث آپ کو بیان کی ہے، تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے علماء کا۔ امام کرخی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسقط، ساقط نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا مسئلہ۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں دوسری صورت، یعنی مروی عنہ انکار نہیں کر رہا ہے حدیث کا، راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہے، یعنی راوی نے روایت کر دی ہے، روایت کرنے کے بعد راوی کا جو عمل ہے وہ اس حدیث کے برخلاف ہے، اور جو حدیث کے برخلاف عمل کرنا ہے وہ یقینی طور پر حدیث کے برخلاف عمل کرنا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کے اندر دو معنی کا احتمال بنتا ہو، ایک معنی کے مطابق راوی حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، دوسرے معنی کے مطابق راوی حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے، ایسی بات نہ ہو، یقینی پکی ٹھکی طریقے کے اوپر وہ حدیث کے برخلاف چل رہا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، یعنی وہ حدیث قابل حجت نہیں رہے گی۔ کیونکہ دیکھیں جب راوی مخالفت کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے حدیث پر، یا تو یہ ہے کہ وہ واقفیت پا چکا ہے علی نسخ ہی، اس حدیث کے منسوخ ہونے پر، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، تبھی تو اس کے برخلاف عمل کر رہا ہے، یا پھر یہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کو اس کے موضوع ہونے کا علم ہو چکا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر ساقط الاحتجاج، احتجاج ساقط ہو جائے گا۔ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے حجت پکڑنا، دلیل بنانا، اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا پھر یہ ہے کہ حدیث کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مبالات، پرواہ کم کر رہا ہے اس حدیث کی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت نہیں ہے، عظمت شان نہیں ہے اس کو، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر غفلت کا غلبہ ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ تو جب راوی کی عدالت ساقط ہو جائے، راوی عادل نہ ہو، تو اس کی حدیث بھی پھر قابل حجت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر خود ہی یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی بات تھی جو وہ اس حدیث کے خلاف عمل انہوں نے کیا ہے، لہذا یہ والی حدیث قابل حجت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو نکاح باطل نہیں ہوگا بلکہ نکاح جائز اور درست ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ راوی کا حدیث کو معنی متعین کرنا، یہ سبق ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِنَّمَا قَالَ خِلَافٌ بِيَقِينٍ احْتِرَازًا عَمَّا إِذَا كَانَ مُحْتَمَلًا لِلْمَعْنَيَيْنِ فَعَمِلَ بِأَحَدِهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ تَارِيخُهُ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا إِمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ فَتَرَكَهُ لِأَجْلِ الْحَدِيثِ، وَإِمَّا عَلَى الثَّانِي
فلین الحدیث حجۃ باصلہ ووقوع الشک فی سقوطہ لجہل التاریخ لا یسقط قط وتعیین الراوی بعض محتملاتہ بان کان مشترکا فعمل بتاویل منہ لا یمنع العمل به للتاویل الآخر كما روى ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا يحتمل تفرق الاقوال والابدان واوله ابن عمر رضی اللہ عنہ الراوی بتفرق الابدان كما هو قول الشافعی وهذا لا ينافي ان نعمل نحن بتفرق الاقوال۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور سوائے اس کے نہیں کہا خلاف بیقین، یہ احتراز ہے اس صورت سے جبکہ حدیث ایسی ہو جس میں دو معنوں کا احتمال ہو اور راوی نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا ہو، جیسے کہ تفصیل آگے آ رہی ہے، اور اگر راوی کا عمل روایت سے پہلے ہو، یعنی راوی نے جو عمل برخلاف کیا ہے وہ روایت سے پہلے ہے یا پھر تعریف معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ جرح نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ اس کا مذہب تھا اور اس نے حدیث کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا، اور دوسری اس وجہ سے کہ حدیث حجت ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، اور شک کا واقع ہونا اس حدیث کے ساقط ہونے میں تاریخ کی جہالت کی وجہ سے ہے، لہذا حدیث ساقط نہیں ہوگی بالکل۔ اور راوی کا متعین کرنا اس کے بعد محتملات کو بئیں طور کے حدیث مشترک تھی، راوی نے عمل کر لیا ان میں سے ایک پر تعویل کی وجہ سے، تو عمل کرنے سے منع نہیں ہوگا دوسری تعویل پر، جیسے کہ روایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ اب یہ حدیث ایسی ہے جس میں احتمال ہے تفرق اقوال کا اور تفرق ابدان کا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہ راوی ہیں تعویل کی ہے تفرق ابدان کے ساتھ، جیسا کہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ منافی نہیں ہے کہ ہم عمل کریں تفرق اقوال پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات یہ چل رہی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث پر تان ہوگا اور حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ اگر راوی کا عمل اس حدیث کے برخلاف ہے تو پھر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر ایک لفظ آیا تھا خلاف بیقین، کہ وہ جو راوی کا عمل ہے وہ اس حدیث کے یقینی طور پر خلاف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، یہ جو خلاف بیقین کی قید لگائی گئی ہے نا، یہ قید احترازی ہے، یعنی اگر وہ کلام ایسا ہے جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے اور راوی نے کسی ایک معنی کے اوپر عمل کر لیا ہے، تو پھر وہ یقینی طور پر عمل اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، لہذا وہ حدیث پھر بھی حجت ہوگی اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر راوی کا عمل حدیث کے خلاف تو ہے، لیکن وہ جو حدیث کے خلاف اس نے عمل کیا تھا وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کیا تھا، تو تب بھی وہ حدیث حجت ہوگی، اس حدیث پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یا اس طریقے سے ہے کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عمل حدیث کے خلاف اس نے حدیث بیان کرنے سے پہلے کیا ہے یا حدیث بیان کرنے کے بعد کیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حدیث قابل حجت ہوگی اور اسے استدلال کیا جائے گا۔ یعنی دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو یقینی طور پر، تب حدیث حجت نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ والی بات بھی کنفرم پتہ ہو کہ جو راوی نے حدیث کے خلاف عمل کیا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد عمل کیا ہے۔ اگر ہمیں ان دونوں میں سے کوئی بات کنفرم نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر عمل اس کے خلاف نہیں ہے، یا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد عمل کیا ہے یا پہلے عمل کیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر حدیث حجت ہوگی اور حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ باقی جو تفصیل رہتی ہوگی انشاءاللہ میں عبارت حل کروں گا، وہاں پہ بتا دوں گا۔ تو یہ بتایا کہ جو ہم نے یہ کہا تھا نا خلاف بیقین، یہ قید احترازی ہے، اس سے خارج کرنا مقصود ہے اس حدیث کو کہ جس حدیث میں دو معنوں کا احتمال ہو اور راوی نے ان دو معنوں میں سے کسی ایک معنی پر عمل کر لیا ہو، جیسے کہ تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا، وہ حدیث قابل حجت ہوگی اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر راوی کا عمل جو حدیث کے خلاف ہے وہ روایت کرنے سے پہلے ہے، یعنی وہ پہلے حدیث کے خلاف عمل کرتا تھا، پھر جب اس نے حدیث روایت کر دی ہے اس کے بعد اس نے عمل نہیں کیا، تو پھر بھی وہ حدیث حجت ہوگی۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ راوی جو اس سے پہلے عمل کرتا تھا حدیث کے خلاف وہ اس کا مذہب تھا اور اس کے نزدیک وہ مسئلہ اسی طریقے سے تھا، لیکن جب اس کو حدیث پتہ چلی کہ حدیث تو میرے مسئلے کے خلاف ہے، تو اس نے اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، یعنی جو اس کا عمل تھا اس نے اس کو ترک کر کے اس نے اپنا عمل اس حدیث کے مطابق کر لیا، لہذا یہ حدیث حجت ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے اگر ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے کہ راوی کا عمل جو حدیث کے خلاف ہے آیا وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے خلاف ہے یا حدیث بیان کرنے کے بعد خلاف ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حدیث حجت ہوگی۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ حدیث اپنی ذات کے اعتبار سے حجت ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے دلیل ہے۔ شک جو یہاں پر واقع ہوا ہے وہ تاریخ کی جہالت کی وجہ سے واقع ہوا ہے کہ راوی کا عمل کب خلاف ہے، آیا پہلے ہے یا بعد میں ہے۔ تو حدیث کی ذات کے اندر شک نہیں ہے، شک آیا تاریخ کی وجہ سے، لہذا حدیث چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے حجت ہے تو تاریخ کی جہالت کی وجہ سے حدیث پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا، حدیث بدستور قابل حجت ہوگی اور اس کو لیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں اگر راوی کا عمل جو حدیث کے خلاف ہے وہ روایت سے پہلے ہے، یعنی پہلے اس نے عمل خلاف کر لیا بعد میں حدیث روایت کی ہے، یا ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ جرح نہیں ہوگی حدیث پر، یہ حدیث مجروح نہیں ہوگی، حدیث قابل حجت ہوگی، حدیث کو لیا جائے گا۔ اما علی الاول، بہرحال پہلے اس وجہ سے کہ ظاہر یہی ہے انہ کان ذالک مذہبہ، وہ اس کا مذہب تھا اور اس نے اپنے مذہب کو حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا، یعنی جو حدیث کے خلاف عمل کر رہا تھا پہلے اس کا مذہب یہی تھا۔
حدیث کے خلاف جس کے اوپر وہ عمل کر رہا تھا، لیکن جب اس کو حدیث پتہ چلی تو اس نے اپنا مذہب ترک کر دیا حدیث کی وجہ سے، تو وہ تو خود حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو لہذا وہ حدیث حجت ہے، تبھی تو اس نے اپنے عمل کو حدیث کے مطابق کر لیا ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي، اور بہرحال دوسری صورت میں، یعنی جس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہے وہ آیا پہلے ہے یا بعد میں ہے، فَلِأَنَّ الْحَدِيثَ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے تو حجت ہے، لیکن یہاں پر جو شک واقع ہوا ہے حدیث کے ساقط کرنے میں وہ تاریخ کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ راوی کا عمل پہلے تھا یا بعد میں تھا، اس وجہ سے شک واقع ہو گیا کہ آیا یہ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ تو ایک ہے شک، وہ تو ہے ایک عارضی سبب کی وجہ سے، تو اصل کے اعتبار سے تو حدیث حجت ہے، لہذا اس عارضی سبب کی وجہ سے حدیث سے استدلال کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں لا یسقط قط، لہذا حدیث پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا قط، بالکل اکا۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی جو کہ صحابی ہے اس کی جانب سے حدیث مشترک کے جو کہ بعض محتملات ہیں، یعنی اس کے معنی کے اندر 2 احتمال ہیں، اس کے معنی کے اندر 3 احتمال ہیں، جو صحابی ہے وہ کسی ایک معنی کو تعین کر دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے تعویل کے ذریعے سے۔ تو دیکھیں جو راوی کا اپنا عمل تعویل کے ذریعے سے کسی ایک معنی کو متعین کرنا، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کے دوسرے احتمال کے اوپر عمل کر لیں۔ اگرچہ اس نے ایک معنی کو تعویل کے ذریعے سے متعین کر دیا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا احتمال ہے اس لفظ کا، آپ دوسرے معنی کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال لے کر رہے ہیں جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، متبایعانی خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ خرید و فروخت کرنے والے ایک بائی ہے اور ایک مشتری ہے، بائی نے کہا میں آپ کو یہ والی چیز بیچتا ہوں، مشتری نے کہا میں یہ والی چیز خریدتا ہوں، تو یہ سودا ہو گیا۔ تو یہ سودا اس وقت تک فسخ ہو سکتا ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں، جب وہ دونوں جدا ہو گئے تو یہ سودا پکا ہو گیا، پھر یہ فسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا معلوم یتفرقا، یہ لفظ ہے مشترک۔ اب تفرق سے کیا مراد ہے؟ جدا ہونے سے۔ آیا اس سے مراد تفرق ابدان ہے، دونوں کے جسم جدا ہو جائیں، یا تفرق اقوال ہیں کہ دونوں کا قول جدا جدا ہو جائے؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ اس میں دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد لیا ہے تفرق ابدان، کہ دونوں کو جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے ہیں تب تک وہ بے فسخ کر سکتے ہیں اور بے کے فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ جبکہ اس کے اندر دوسرا احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد ہے تفرق اقوال۔ تفرق اقوال کا مطلب یہ کہ جیسے بے میں ہوتا ہے نا، پہلے قول کو ایجاب کہتے ہیں، دوسرے قول کو قبول کہتے ہیں، تو جب تک ایجاب و قبول دونوں نہیں ہو جاتے ہیں تب تک بے فسخ ہو سکتی ہے، لیکن جب ایجاب و قبول دونوں ہو گئے ہیں تو پھر اب فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ معنی وہ ہے جو کہ حنفیہ مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم یتفرقا، اس میں جو تفرق ہے تفرق سے مراد لیا تھا تفرق ابدان۔ حنفیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں راوی جو صحابی ہیں وہ حدیث مشترک کے احتمالات میں سے ایک احتمال کو تعویل کے ذریعے سے متعین کر رہے ہیں، لیکن اس سے دوسرے احتمال پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم دوسرے احتمال پر عمل کر سکتے ہیں اور ہم عمل کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں یہ والی بات کر رہے ہیں متعین راوی کا متعین کرنا بعض محتملات ہی حدیث مشترک کے احتمالات میں سے بعض احتمالات کو بین کا نبعی طور کی حدیث مشترک تھی اور اس نے تعویل کے ذریعے سے کسی ایک احتمالی معنی پر عمل کر لیا، تو اس سے دوسرے احتمالی معنی پر عمل کرنا منع نہیں ہوگا۔ کسی دوسری تعویل کی وجہ سے ہم کوئی اور تعویل کر سکتے ہیں جس سے دوسرا احتمالی معنی مراد ہو، جیسے کہ روایت کیا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں المتبایعانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے معلوم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو تفرق ہے، اس تفرق میں احتمال تفرق اقوال کا بھی ہے، تفرق ابدان کا بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ راوی ہیں انہوں نے تعویل کی ہے تفرق ابدان کے ساتھ، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے ہیں تب تک وہ بیع کو فسخ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایک احتمالی معنی مراد لے لیا ہے، لیکن یہ احتمالی معنی منفی نہیں کرتا ہے، منافی نہیں ہے اس بات کے کہ ہم دوسرا احتمالی معنی مراد لے لیں کسی اور تعویل کی وجہ سے، لہذا ہم دوسرا احتمالی معنی مراد لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تفرق اقوال ہے، یعنی جب تک ایجاب اور قبول دونوں نہیں ہو جاتے ہیں تب تک تو بے فسخ ہو سکتی ہے، جب ایجاب بھی ہو گیا قبول بھی ہو گیا تو بے فسخ نہیں ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ راوی اگر حدیث پر عمل نہ کرے تو پھر کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، والامتناع امتناع الراوی عن العمل به مثل العمل بخلافه أي بخلاف ما رواه فيخرج عن الحجية كما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، وقد صح عن مجاهد أنه قال صحبت ابن عمر رضی اللہ عنہ 10 سنین فلم رہ رفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الافتتاح فترک العمل به دلیل علی انتساخہ وعمل الصحابہ بخلافہ یوجب الطعن اذا کان الحدیث ظاہرا لا يحتمل الخفاء علیہم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور امتناع یعنی راوی کا حدیث پر عمل کرنے سے منع ہو جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راوی کا حدیث کے برخلاف عمل کرنا، یعنی برخلاف عمل کرنا اس روایت کے جو اس نے روایت ذکر کی ہو۔
اس سے نکل جائے گی حدیث حجیت ہونے سے، یعنی دلیل ہونے سے۔ جیسا کہ روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے رکوع کے وقت اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور یہ بھی صحیح سند سے مروی ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں 10 سال رہا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو سوائے تکبیر افتتاح کے، تکبیر تحریمہ کے۔ لہذا عمل کا ترک کرنا یہ دلیل ہے اس حدیث کے منسوخ ہونے پر، اور صحابی کا حدیث کے برخلاف عمل کرنا یہ تان کو واجب کرتا ہے جبکہ حدیث ظاہر ہو اور خفا کا احتمال نہ رکھتی ہو ان پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حدیث پر تان کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ سبقوں کے اندر ایک بات یہ پڑھی تھی کہ راوی کا اپنا عمل اگر حدیث کے خلاف ہو تو پھر اس صورت میں حدیث پر تان ہوگا اور حدیث حجیت یعنی دلیل ہونے سے نکل جائے گی۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف نہیں ہے، لیکن راوی حدیث کے مطابق عمل کرنے سے باز رہتا ہے، منع ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو۔ جس طریقے سے راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو تو حدیث حجت باقی نہیں رہتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر راوی خود حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، عمل کرنے سے باز رہتا ہے، عمل کرنے سے ممتنع ہو جاتا ہے، تو تب بھی حدیث حجیت سے نکل جائے گی۔ اب اس کی مثال لے کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کا عمل کیا کرتے تھے، یعنی جس وقت وہ رکوع میں جاتے تھے اس وقت بھی رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث ہے جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے خود اس حدیث پر عمل کرنے سے وہ باز رہے ہیں، منع ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ رفع یدین کرتے ہو سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تکبیر افتتاح یعنی جو نماز کو شروع کرنے والی تکبیر ہوتی ہے وہی تکبیر تحریمہ ہی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اب اس سے والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل کرنے سے باز رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اگر حدیث منسوخ نہ ہوتی بلکہ قابل عمل ہوتی تو حضرت ابن عمر جو کہ خود راوی ہیں ان کا عمل اس حدیث کے مطابق ہوتا اور وہ خود بھی رفع یدین کرتے، لیکن وہ خود اس پر عمل کرنے سے باز رہے ہیں۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ امتناع یعنی باز رہنا، راوی کا حدیث پر عمل کرنے سے باز رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راوی حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہو۔ جس طریقے سے راوی حدیث کے خلاف عمل کرے تو حدیث حجت نہیں رہتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر راوی حدیث پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے تو تب بھی حدیث حجت نہیں رہے گی۔ بخلاف ہی کا ضمیر کا مرجع بتا رہے اے بخلاف ما رواہ، یعنی اگر راوی کا عمل اس کے خلاف ہے اس روایت کے جو اس نے روایت کی ہے تو جس طریقے سے وہ حدیث حجت نہیں رہتی ہے، بالکل ایسے ہی راوی کا باز رہنا، عمل نہ کرنا، اس سے بھی وہ حدیث حجت نہیں رہے گی۔ لہذا حدیث حجیت یعنی دلیل ہونے سے نکل جائے گی۔ اس کی روایت کیا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے رکوع کے وقت، جس وقت رکوع میں جاتے تھے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح سند سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں 10 سال رہا، میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ رفع یدین کرتے ہوں سوائے تکبیر افتتاح کے، یعنی وہ تکبیر جو نماز کو کھولنے والی ہوتی ہے، مراد ہے تکبیر تحریمہ، کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ حضرت رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا راوی کا عمل کا ترک کر دینا یہ دلیل ہے علی انتساخی ہی اس حدیث کے منسوخ ہونے پر، کیونکہ اگر حدیث منسوخ نہ ہوتی تو راوی عمل کو ترک نہ کرتا، تو راوی کا عمل کرنا یہ دلیل ہے۔ آگے دیکھیں معامل الصحابی بخلافہ یوجب الطعن، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس سے حدیث پر طعن ہوگا اور حدیث حجت نہیں رہے گی، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ حدیث ظاہر ہو، اس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہو، کہ اس کے معنی کے مخفی ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ اگر حدیث ایسی ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے بلکہ مخفی ہے اور پھر راوی کا عمل اس کے خلاف ہے تو پھر اس صورت میں وہ حدیث کے اوپر طعن نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جب حدیث مخفی ہے تو ممکن ہے کہ راوی کو اس کا معنی سمجھنے کے اندر غلطی لگی ہو، لیکن جب حدیث بالکل واضح اور ظاہر ہے، اس کا معنی کسی صورت مخفی نہیں ہے، پھر راوی یعنی جو صحابی ہے اگر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے یا اس کے برخلاف عمل کر رہا ہے تو پھر یہ دلیل ہوگی کہ یہ اس حدیث میں طعن ہے اور وہ حدیث پھر حجت نہیں رہے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابی کا عمل کرنا بھی خلافی اس حدیث کے خلاف جو صحابی نے خود روایت کی ہے یہ طعن کو واجب کرتا ہے اس حدیث میں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث ظاہر ہو، لا يحتمل الخفاء علیہم، اس میں صحابہ کرام کے اوپر اس حدیث کے مخفی ہونے کا احتمال نہ ہو، اور اگر وہ حدیث مخفی ہے تو پھر اس صورت میں اگر راوی کا اپنا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ حدیث میں طعن نہیں ہوگا اور وہ حدیث قابل حجت رہے گی۔ یہاں تک یہ والی بات مکمل ہو چکی ہے جس میں طعن راوی کی جانب سے ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ طعن راوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور غیر راوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے جس میں طعن راوی نہیں بلکہ غیر راوی کی جانب سے وارد ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم غیر راوی کا تان پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من ها هنا شروع في الثاني من غير راوي ومثاله ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عليه السلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فيتمسك به الشافعي ويجعل النفي إلى عام جزءا من الحد، ونحن نقول إن عمر رضي الله عنه نفى رجلا فارتد ولحق بالروم فحلف ألا ينفي أحدا أبدا، فلو كان النفي حدا لما حلف على تركه، فعلم أن النفي منه كان سياسة لا حدا، وحديث الحدود كان ظاهرا لا يحتمل الخفاء على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود، واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم، فإنه لا يوجب جرحا فيه كحديث وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة، رواه زيد بن خالد الجهني وأبو موسى الأشعري ما عمل به، وذلك لا يوجب كونه جرحا عليه لأنه من الحوادث النادرة التي تحتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ایسے تان میں جو غیر راوی کی جانب سے ہو۔ اس کی مثال وہ ہے جو روایت کی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنوارے کو کنوارے کے بدلے میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اسی سے تمسک اور دلیل پکڑی ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور 1 سال تک جلا وطنی کو انہوں نے حد کا جز بنایا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جلا وطن کیا، وہ مرتد ہو گیا اور روم چلا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ اگر تو جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ترک پر قسم نہ اٹھاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلا وطن کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سیاست حکم تھا، نہ کہ بطور حد کے۔ اور حدود کی حدیث وہ ظاہر ہیں، ان کا خفا کا احتمال نہیں ہے خلفاء پر، جن کو قائم ہی اس وجہ سے کیا گیا تاکہ وہ حدود کو قائم کریں، اور احتراز ہو جائے گا اس سے ایسی مثالوں سے جس کے بارے میں خفا مخفی ہونے کا احتمال ہے صحابہ کرام پر، اس لیے کہ یہ جرح کو واجب نہیں کریں گے اس حدیث میں۔ جیسے کہ حدیث ہے وضو کا واجب ہونا قہقہ لگانے سے نماز میں، اس کو روایت کیا زید بن خالد جوہنی نے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اور یہ واجب نہیں کرے گا حدیث میں جرح کو، اس لیے کہ یہ نادر واقعات میں سے ہے جس کا مخفی ہونا احتمال رکھتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تان یا تو راوی کی جانب سے ہوگا یا پھر تان ایسا ہوگا حدیث میں جو غیر راوی کی جانب سے ہوگا۔ تو غیر راوی کی جانب سے تان ہو اس کے بارے میں تفصیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کر لے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ ہے جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ نہیں ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا تھا، ایک شخص کو جلا وطن کر دیا تھا تو وہ شخص مرتد ہو کر روم چلا گیا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ آئندہ کے بعد کبھی کسی کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ اگر تو جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ترک پر کبھی بھی قسم نہ اٹھاتے، کیونکہ جو حد ہیں اس کے ترک کرنے کا بندوں کو اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ والی بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مخفی ہو گئی ہو، کیونکہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کو تو بنایا ہی اسی وجہ سے گیا تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو خلافت ہی اسی لیے دی گئی تھی تاکہ وہ دین کو قائم کریں، حدود کو نافذ کریں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدود والی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظروں سے اوجھل رہ گئی؟ ایسا ممکن اور پاسبل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس حدیث میں تان وارد ہوا ہے، لیکن یہ جو تان ہوا ہے حدیث میں جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل حجت نہیں رہی ہے، یہ تان اس راوی کی طرف سے نہیں ہے جس راوی نے حدیث روایت کی ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث روایت کی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے، البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، لیکن اس میں تان کس وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ تان آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو راوی نہیں ہے بلکہ غیر راوی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں جو تان ہے وہ راوی کی جہت سے نہیں ہوتا بلکہ غیر راوی کی جہت سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر حدیث پر تان غیر راوی کی جہت سے ہو تو تب بھی وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہے گی، وہ حدیث حجت نہیں رہے گی اور اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، جو بات رہتی ہوگی ہم انشاءاللہ یہاں پہ حل کر لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ایسے تان کے بارے میں جو راوی کے علاوہ کی جانب سے ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کہ باقرہ یعنی باقرہ مرد اور باقرہ عورت، مطلب یہ کہ کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر وہ زنا کر لیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اسی سے تمسک اور دلیل پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ نفی کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن کرنا، یعنی جلا وطن کرنا 1 سال کے لیے، وہ اس کو حد کا جز قرار دیتے ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا یہ حد کا حصہ ہے، لہذا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نفی کیا تھا، نفی کا مطلب یہ کہ اس کو جلا وطن کر دیا تھا، فرتدا، وہ شخص مرتد ہو گیا، ولاہی کا بھی روم، اور روم چلا گیا، رومیوں کے پاس چلا گیا جو کہ کفار کا ملک تھا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی اللہ ینفی احدا ابدا، کہ وہ آج کے بعد کسی کو بھی جلا وطن نہیں کریں گے۔ نفا ینفی اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، یہاں پر یہ جلا وطن کرنے کے معنی میں ہے۔ تو آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نفی یعنی جلا وطن کرنا اگر حد کا حصہ ہوتا، لما حلف علی ترکہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ترک پر قسم نہ اٹھاتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ حد کو ترک کر دے، خلیفہ راشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حد کو نافذ کرے، تو یہ حد کا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 سال کے لیے جلا وطن کا حکم ارشاد فرمایا تھا، یہ بطور سیاست اور مصلحت کے ارشاد فرمایا تھا، بطور حد کے ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ اگر حد کے طور پر ارشاد فرمایا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اس کو ترک نہیں کر سکتے تھے، اور اس پر کبھی بھی قسم نہ اٹھاتے کہ وہ آج کے بعد کسی کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حد کا حصہ ہوتا جلا وطن کرنا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ترک پر قسم نہ اٹھاتے۔ فعلمہ اسی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نفی یعنی جو جلا وطن کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم فرمایا گیا تھا، یہ بطور سیاست کے تھا، لا حدن، یہ بطور حد کے نہیں تھا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو حدود والی حدیث ہے وہ خلفائے راشدین پر مخفی نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر حدیث ایسی ہے جو صحابہ کرام پر مخفی رہ جائے اور جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا عمل اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو حدیث پر تان نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کیس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ حدود کی حدیث ہے، اور حدود کی حدیث خلفائے راشدین اس پر مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟ خلفائے راشدین کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے حدود کو نافذ کرنا، لہذا وہ تو بطور خاص ایسی احادیث اور ایسی آیات کا خیال رکھتے ہوں گے جن کے اندر حدود کا تذکرہ ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حدود کی حدیث یہ بالکل ظاہر ہے، اس میں مخفی ہونے کے احتمال نہیں ہے خلفائے راشدین پر، الذین نصبوا، جن کو نصب ہی، جن کو قائم ہی اس وجہ سے کیا گیا ہے لاقامت الحدود، تاکہ وہ حدود کو قائم کریں۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر حدیث ظاہر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا، اور صحابی کا عمل اس کے خلاف ہے، تو پھر تو وہ حدیث قابل استدلال اور حجت نہیں رہے گی، جیسا کہ یہ والی حدیث قابل استدلال اور حجت نہیں ہے۔ لیکن اگر حدیث مخفی ہے جس کی وجہ سے صحابی کا عمل اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس سے اس حدیث کے اوپر جرح نہیں ہوگی، وہ حدیث بدستور قابل استدلال اور حجت رہے گی۔ اب اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیں، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کیا جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز کے اندر کہا لگائے گا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ والی حدیث جو کہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو اب اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس سے وہ جو حدیث ہے حدیث کے اوپر جرح نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح جو صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا زید بن خالد، ان کے اوپر بھی جرح نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں نماز کے اندر کہا لگانا یہ تو ایک نادر عمل میں سے ہے، کوئی اکا دکا کوئی شاذ و نادر کو واقعات میں سے ہے، لہذا احتمال ہے اس بات کا کہ یہ والی جو حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر مخفی رہ گئی ہو، ان کو اس حدیث کا پتہ نہ چلا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو لہذا یہاں پر دیکھیں حدیث ایسی ہے جو صحابہ کرام پر مخفی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کا عمل اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث کے اوپر تان نہیں ہوگا اور حدیث قابل استدلال اور حجت رہے گی۔ لہذا یہاں پر بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی شخص نماز میں کہا لگا دے گا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تو اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ حدیث مخفی ہے، لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اس حدیث کے مطابق عمل نہ کرنا اس حدیث پر تان کو واجب اور لازم نہیں کرتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وحدۃ الزبی، اس سے اعتراض ہو جائے گا، جو ہم نے یہ کہا نا کہ حدیث اگر ظاہر ہے جس میں خفا کا احتمال نہ ہو، اس سے اعتراض ہو جائے گا اس صورت میں جس میں خفا کا احتمال ہو صحابہ کرام پر۔ اگر صحابہ کرام پر خفا کا احتمال ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا عمل اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر حدیث پر تان لازم نہیں ہوگا، تان واجب نہیں ہوگا، اور وہ حدیث قابل استدلال اور حجت رہے گی۔ یہ فرما رہے تو پھر یہ حدیث میں جرح کو واجب نہیں کرے گا، جیسا کہ حدیث ہے وضو کا واجب ہونے کی کہا لگانے سے نماز میں، جس کو روایت کیا زید بن خالد جوہنی نے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اب یہاں پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا عمل نہ کرنا یہ واجب نہیں کرتا جرح کو اس حدیث میں، کیونکہ یہ حوادثات نادرہ میں سے ہے، ایک شاذ و نادر واقعات میں سے ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ والی حدیث مخفی رہ گئی حضرت ابو موسیٰ اشعری پر، جس کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کے مطابق عمل نہ کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تان مبہم اور تدلیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وطان المبہم من ائمۃ الحدیث لا یجرح الراوی عندنا بأن یقول هذا الحدیث مجروح او منکر او نحوہما فیعمل به الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق علیہ الکل لا مختلف فیہ بحیث یکون جرحا عند بعض دون بعض ومع ذلك يكون الجرح صادرا ممن اشتهر بالنصیحة دون التعصب لأن المتعصبین قد اخلفوا الدین كثيرا
وَيَجْعَلُونَ الْمَكْرُوهَ حَرَامًا وَالْمَنْدُوبَ فَرْضًا فَلَا يُعْتَبَرُ بِجَرْحِ هَؤُلَاءِ الْقَاصِرِينَ حتى لا يقبل الطعن بالتدليس وهو في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وفي اصطلاح المحدثين كتمان التفصيل في الإسناد بأن يقول حدثنا فلان عن فلان إلى آخره ولا يقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان إلى آخره لأن غايته أنه يوهم شبهة الإرسال وحقيقة الإرسال ليس بجرح فشبهته أولى۔ ترجمہ دیکھ لیں، ائمہ حدیث کی جانب سے طعن مبہم راوی کو مجروح نہیں کرتا ہے ہمارے نزدیک بئیں طور کے کہے یہ حدیث مجروح ہے یا یہ حدیث منکر ہے، یہ اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہے، ایسی حدیث پر عمل کیا جائے گا مگر یہ کہ طعن مفسر ہو، یعنی طعن میں وضاحت کی جائے، یہ وہ جرح ہے جو متفق علیہ ہو کل، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہو، نہ کہ ایسی جرح جس میں اختلاف کیا گیا ہو، بئیں طور کے بعض کے نزدیک جرح ہو اور بعض کے نزدیک جرح نہ ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جرح صادر ہو ایسے شخص کی جانب سے جو کہ نصیحت میں مشہور ہو، نہ کہ تعصب میں، اس لیے کہ متعصبین تعصب کرنے والوں نے دین میں خلل ڈالا ہے کثرت کے ساتھ، انہوں نے مکروہ کو حرام بنا دیا اور مستحب کو فرض بنا دیا، لہذا ان کم عقلوں کی جرح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ طعن کو قبول نہیں کیا جائے گا تدلیس کی وجہ سے، اور تدلیس لغت میں کہتے ہیں سودے کے عیب کو چھپانا مشتری سے، اور محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں تفصیل کو چھپانا سند میں، بئیں طور کے راوی یہ کہے حدثنا فلان الی فلان عن فلان الی آخرہ، اور یہ نہ کہے حدثنا فلان قال اخبرنا فلان الی آخرہ، اس لیے کہ تدلیس کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ارسال کا شبہ کا وہم پایا جاتا ہے، اور ارسال حقیقت میں وہ جرح نہیں ہے تو ارسال کا شبہ تو بطریق اولیٰ جرح نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات یہ چل رہی تھی کہ حدیث پر طعن ہوتا ہے جس کی سے حدیث قابل حجت نہیں ہوتی ہے، اب یہ طعن راوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے، طعن غیر راوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے، اس سارے کے سارے تفصیل ہم گزشتہ سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، اس طریقے سے اگلے سبق کے اندر بھی یہی والی بات آئے گی کہ وہ کون سا طعن ہے جو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس طعن کی موجودگی میں بھی حدیث قابل استدلال اور حجت ہوگی، اور حدیث کو اس طعن کے باوجود بھی لے لیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ائمہ حدیث کی جانب سے اگر طعن مبہم ہے، یعنی طعن ایسا ہے جس میں وضاحت نہیں کی گئی ہے، تو پھر راوی کی عدالت پر جرح ثابت نہیں ہوگی، راوی بدستور عادل رہے گا اور اس حدیث کو لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ائمہ حدیث میں سے کوئی امام یہ کہتا ہے ھذا الحدیث مجروح، یا کہتا ہے ھذا الحدیث منکر، یہ اس طریقے سے کوئی اور الفاظ بیان کرتا ہے لیکن وضاحت نہیں کرتا کہ یہ حدیث مجروح ہے تو کیوں ہے، یہ حدیث منکر ہے تو کیوں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ والا جو طعن ہے یہ طعن مبہم ہے، کیونکہ طعن کی وضاحت نہیں کی گئی ہے تو یہ طعن مبہم معتبر نہیں ہے، حدیث قابل حجت رہے گی اور راوی بھی اس طعن مبہم سے مجرور نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو طعن مبہم ہے حنفیہ کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان کے اندر اصل یہ ہے کہ مسلمان عادل ہوتا ہے، تو مسلمان میں عدالت کا ہونا اصل ہے، یہ ظاہر ہے، اور اگر کوئی اعتراض ہے اس کی عدالت کے اوپر تو وہ اعتراض تفصیلی اور واضح طور پر ہونا چاہیے۔ مبہم طور پر اگر آپ راوی کی عدالت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو یہ مبہم اعتراض قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ائمہ حدیث کی جانب سے طعن مبہم لا یجرح الراوی، وہ راوی کو مجروح نہیں کرتا، راوی کے اوپر جرح ثابت نہیں ہوگی، جب راوی کے اوپر جرح ثابت نہیں ہوگی راوی بدستور عادل شمار کیا جائے گا، لہذا وہ جو حدیث راوی نے بیان کی ہے وہ حدیث بھی قابل استدلال اور حجت ہوگی، اس حدیث پر عمل بھی کیا جائے گا۔ بئیں طور کے اب یہ بتا رہے ہیں کہ طعن مبہم کیسے ہوگا، وہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کے امام میں سے کوئی امام اس طریقے سے کہتا ہے ھذا الحدیث مجروح یا ھذا الحدیث منکر، او نحو یہ اس طریقے سے کوئی اور الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن وضاحت نہیں کرتا ہے، فیعمل بہ، تو پھر اس صورت کے اندر حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے گا، الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح، البتہ یہ کہ جو طعن کیا گیا ہے راوی کے اوپر یہ طعن مبہم نہیں ہے بلکہ طعن مفسر ہے، یعنی جو راوی کے اوپر ائمہ حدیث کی جانب سے اعتراض اور جرح کی گئی ہے یہ جرح بھی متفق علیہ ہے، اور جرح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کسی کے اختلاف نہ ہو، اگر اختلاف ہے بئیں طور کے بعض کے نزدیک قابل طعن ہے اور بعض کے نزدیک قابل طعن نہیں ہے تو پھر اس قسم کا طعن بھی معتبر نہیں ہے، اور اگر اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ طعن کس امام کی طرف سے کیا گیا ہے ائمہ حدیث میں سے، اگر تو ائمہ حدیث میں سے جو امام ہے وہ امام ایسا ہے جو کہ نصیحت اور خیرخواہی کے اندر مشہور ہے تب تو اس امام کا طعن قبول کیا جائے گا، اور اگر ائمہ حدیث میں سے وہ امام ایسا ہے جو کہ نصیحت اور خیرخواہی میں مشہور نہیں ہے بلکہ تعصب کے اندر مشہور معروف ہے تو پھر یہ جو تعصب کرنے والے کا طعن ہے یہ پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ جو راوی کے اوپر طعن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ متفق علیہ جرح ہونی چاہیے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو جرح کی گئی ہے وہ ائمہ حدیث میں سے کسی ایسے امام کی طرف سے کی جائے جو کہ خیرخواہی اور نصیحت کے اندر مشہور و معروف ہے، نہ کہ تعصب کے اندر۔
اگر کوئی تعصب والا شخص تان کرتا ہے تو پھر بھی یہ تان قبول نہیں کیا جائے گا، راوی مجروح نہیں ہوگا اور اس کی روایت بھی مجروح نہیں ہوگی اور اس کی روایت کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کی روایت بھی قابل استدلال اور حجت ہوگی۔ باقی جو بات رہتی ہے وہ ہم یہاں پہ عبارت میں حل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتا دیں الا اذا وقع مفسرا، ہاں تان ایسا ہے جو مبہم نہیں ہے بلکہ مفسر ہے، اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو راوی مجروح ہے وہ کیوں مجروح ہے، اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جو جرح ہے جرح بھی متفق علیہ الکل ہو، یعنی سب کا اس کے جرح ہونے کے اوپر اتفاق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو جرح بتا رہا ہے ائمہ حدیث میں سے کوئی امام، بعض کے نزدیک تو وہ جرح ہے اور بعض کے نزدیک جرح نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تب بھی راوی مجروح نہیں ہوگا۔ جب راوی مجروح نہیں ہوگا تو اس سے روایت کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو روایت ہے وہ قابل استدلال اور حجت بدستور باقی رہے گی۔ تو سب کا اتفاق ہونا چاہیے اس جرح کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ وہ جرح ایسی ہے جس میں اختلاف ہے، بھائی طور کے بعض کے نزدیک تو جرح ہے بعض کے نزدیک جرح نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو تب بھی راوی مجروح نہیں ہوگا۔ ومع ذالک، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی تان مفسر ہے اور جرح بھی متفق علیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے، وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ جرح صادر ہو ایسے امام کی جانب سے جو کہ نصیحت اور خرخواہی کے اندر مشہور ہے، نہ کہ تعصب کے اندر، کیونکہ آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ جو تعصب والے حضرات ہیں ائمہ حدیث میں سے، وہ ائمہ جو متعصبین ہیں، انہوں نے تو دین کے اندر بہت زیادہ خلل ڈالا ہے، انہوں نے مکروہ میں تعصب کرتے ہوئے اس کو حرام کے درجے تک پہنچا دیا، مستحب میں تعصب کی وجہ سے اس کو فرض کے درجے تک پہنچا دیا، لہذا اگر کوئی متعصب شخص جرح کرتا ہے تو پھر یہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو متعصبین ہیں، تعصب کرنے والے ہیں، تنگ نظر ہیں، انہوں نے تو دین میں بہت زیادہ خلل ڈالا ہے، انہوں نے مکروہ کو حرام بنا دیا، مندوب کو فرض بنا دیا، لہذا ان کا مقلوں کی جرح اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو جرح کی جا رہی ہے جس امام کی جانب سے، اس کا خیرخواہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے، خیرخواہ ہو، عقل مند ہو، دنا ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ واقعی یہ والی غلطی ہے تبھی وہ جرح کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تعصب کی وجہ سے وہ جرح کر رہا ہو، اگر وہ تعصب کی وجہ سے جرح کر رہا ہے تو پھر یہ جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں حتی لا یقبل الطعن بالتدلیس، یہی وجہ ہے کہ تدلیس کی وجہ سے تان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں ہم نے اوپر یہ بتایا تھا کہ تان کا مفسر ہونا ضروری ہے اور وہ جرح بھی متفق علیہ جرح ہو، اگر جرح ایسی کی جا رہی ہے جو متفق علیہ جرح نہیں ہے، بعض کے نزدیک جرح ہے بعض کے نزدیک جرح نہیں ہے، تو پھر یہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس جرح کی کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، مثال کے طور پہ راوی کے اوپر تان کیا جائے تدلیس کی وجہ سے یا تلبیس کی وجہ سے یا ارسال کی وجہ سے، تو اس قسم کا تان بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ متفق علیہ جرح نہیں ہے۔ اب تدلیس کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد تلبیس آتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں تدلیس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ سودے کے اندر عیب کو چھپا لینا، مثال کے طور پہ بائی نے کوئی چیز فروخت کی ہے، مبیع کے اندر عیب ہے لیکن بائی نے وہ عیب مشتری کو نہیں بتایا ہے، اس کو چھپا لیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا تدلیس، یہ چھپانا اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ البتہ جو محدثین ہیں اس کی اصطلاح میں اسناد یعنی جو سند ہے، اس میں جو تفصیل ہے اس کو پوشیدہ رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے تدلیس۔ مثال کے طور پہ راوی اس طریقے سے روایت کرتا ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، یہ جو ان کا لفظ ہے نا، اس میں وضاحت نہیں ہے، تفصیل کو چھپایا جا رہا ہے کہ مجھ سے بیان کی ہے فلاں شخص نے، اس نے فلاں سے روایت بیان کی، اس نے فلاں سے روایت کی، تو یہ جو ان کے ذریعے سے ذکر کی جا رہی ہے یہ تدلیس ہے، کیونکہ اس میں وضاحت نہیں ہے۔ وضاحت اس طریقے سے ہونی تھی کہ راوی یہ کہتا ہے حدثنا فلان، مجھے فلاں نے یہ والی حدیث بیان کی، اور جو فلاں شخص تھا اس نے اپنے شیخ سے اس طریقے سے روایت کی اخبارنا فلان، تو یہ جو وضاحت ہے سند کے اندر، تو تفصیل اگر ذکر نہ کی جائے بلکہ تفصیل کو چھپا لیا جائے، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک تدلیس یہ تان ہے، لیکن یہ ایسا تان ہے جو کہ تان متفق علیہ نہیں ہے، سب کا اس تان کے اوپر اتفاق نہیں ہے، لہذا اس تان کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور اس راوی کی روایت کے اوپر بھی جرح ثابت نہیں ہوگی، اور اس راوی کی روایت قابل استدلال اور حجت ہوگی اور اس کو لیا جائے گا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تان کو قبول کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو تدلیس ہے اس میں تان کس وجہ سے، پہلے آپ اس میں غور کریں۔ دیکھیں تدلیس میں تان اس وجہ سے ہے کہ اس میں ارسال کا شبہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ راوی نے جب سند کی تفصیل ذکر نہیں کی ہے تو عین ممکن ہے کہ راوی نے وہ سند کے ساتھ حدیث نہ لی ہو بلکہ وہ حدیث ارسال یعنی حدیث مرسل ہو، جس کے بارے میں ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو لہذا اس کے اندر چونکہ ارسال کا شبہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے تان ہے، تو یہ ہے وجہ۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں بھائی جو ارسال ہے جس کا شبہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اگر حقیقت میں ارسال پایا جاتا تو وہ ہمارے نزدیک تان نہیں ہے، جیسا کہ ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جو ارسال ہے وہ صحابی کی جانب سے ہے، تابعی کی جانب سے ہے، تبع تابعی کی جانب سے، ساری تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ اگر حدیث مرسل ہے تو وہ تان نہیں ہے، اور حدیث مرسل ہونے کے باوجود بھی حدیث قابل استدلال اور حجت رہتی ہے۔ تو جب ارسال حقیقت میں پایا جائے تو تان نہیں ہوتا ہے، تو ارسال کا اگر شبہ پایا جائے تو پھر وہ تو بطریق اولا تان نہیں ہوگا۔
لہٰذا حاصل اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ اگر تدلیس پائی جا رہی ہے جس میں ارسال کا صرف شبہ ہے، حقیقت میں ارسال نہیں پایا جا رہا، صرف ارسال کا شبہ ہے، تو پھر اس تدلیس کی وجہ سے بھی حدیث میں تان نہیں لگے گا، یا اگر تان لگے گا بھی تو اس تان کو قبول نہیں کیا جائے گا اور حدیث قابل استدلال اور حجت ہوگی اور اس کا راوی بھی مجروح نہیں ہوگا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ لغت میں کتمان عیب السلعہ، سلعہ یعنی جو سامان ہے اس کے عیب کو چھپانا، یہ تدلیس کہا جاتا ہے، مشتری سے سامان کے عیب کو چھپا لینا۔ اور محدثین کی اصطلاح میں کیا ہے؟ کتمان التفصیل فی الاسناد، سند کے اندر تفصیل کو چھپا لینا، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ بئی طور کے راوی یہ کہے حدثنا فلان عن فلان، تو ان کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہے، وضاحت نہیں کر رہا کہ اخبرنا ہے یا اس نے حدیث مرسل ذکر کیا، وضاحت نہیں ہے۔ ایسے نہ کہے حدثنا فلان قال اخبرنا فلان، کیونکہ اگر اس طریقے سے کہے گا نا تو پھر یہ تو مسند ذکر کر رہا ہے، لیکن اگر ان فلان کے ذریعے سے ذکر کرے گا تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تدلیس سے کام لے رہا ہے، یعنی جو اسناد ہے اس کی وضاحت اور تفصیل نہیں بتا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، لِأَنَّ غَایَتَهُ، اس لیے کہ اس کی انتہا، کس کی انتہا؟ یہ جو اوپر حکم لگایا تھا نا لا يقبل الطعن بالتدلیس، تدلیس کی وجہ سے جن ائمہ نے طعن کیا ہے اس طعن کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی انتہا اور وجہ یہ ہے کہ اس سے ارسال کے شبہ کا وہم ہوتا ہے، کسی یہ والا ایک شبہ پایا جاتا ہے، یہ والی چیز وہم پایا جاتا ہے کہ شاید یہ والی حدیث مرسل ہو، جس کی وجہ سے راوی نے جو سند ہے اس کی تفصیل اور وضاحت نہیں کی ہے۔ اگر ارسال کا شبہ پایا جائے تو پھر کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر حدیث مرسل بذات خود پائی جائے تو طعن نہیں ہوتا ہے اور حدیث مرسل کو لیا جاتا ہے، جیسے کہ میں ساری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اگر اس کا شبہ پایا جا رہا ہے تب تو اس حدیث کو بطریق اولا لیا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ اس سے ارسال کے شبہ کا وہم ہوتا ہے، اور حقیقت ارسال، حدیث مرسل اگر حقیقت کے اندر پائی جائے تو وہ جرح نہیں ہے، اس سے حدیث مجروح نہیں ہوتی ہے، اس سے راوی مجروح نہیں ہوتا ہے، اس حدیث کو لیا جاتا ہے فشبہتہ اولا۔ تو پھر حدیث مرسل کے شبہ کے پائے جانے کے وقت بطریق اولا اس حدیث کو لیا جائے گا، اس حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تلبیس، رقص دابہ اور مزاح کے بارے میں تان پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالتَّلْبِيسُ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ الرَّاوِي شَيْخَهُ بِالْكُنِيَّةِ لَا بِالِاسْمِ أَوْ يَذْكُرَهُ بِصِفَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ حَتَّى لَا يُعْرَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حدثني أبو سعيد وهو كنية للحسن البصري والكلبي جميعا، ووقع في بعض النسخ ها هنا قوله والإرسال تبعا لفخر الإسلام وهو ليس بطعن أيضا على ما قدمنا، وركز الدابة كما يطعن بعض الأقران على محمد بن الحسن بذلك وهو أمر مشروع من أصحاب الجهاد لا يصلح جرحا والمزاح وهو لا يصلح جرحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح كثيرا ولكن لا يقول إلا حقا، كما قال لعجوزة إن العجائز لا تدخل الجنة فلما ولت تبكي قال أخبروها بقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور تلبیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو کنیت کے ساتھ ذکر کرے، نہ کہ اسم کے ساتھ، یا اس کو ذکر کرے ایسی صفت کے ساتھ جو مشہور نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان پہچانا نہ جاتا ہو اور اس پر بھی طعن نہ کیا جاتا ہو۔ جیسے کہ سفیان ثوری کہتے ہیں حدثنی ابو سعید، اور یہ کنیت ہے حسن بصری اور کلبی دونوں کی۔ اور بعض نسخوں میں یہاں پر مصنف کا قول والارسال یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام کی، اور یہ بھی طعن نہیں ہے، جیسے کہ ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور جانور کو ایڈ لگانا، جیسا کہ محمد بن حسن کے بعض ہم اثر لوگوں نے ان پر طعن کیا ہے اسی وجہ سے، حالانکہ یہ امر مشروع ہے جہاد والوں کی طرف سے، یہ جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور مزاح کرنا یہ بھی جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مزاح کیا کرتے تھے، لیکن وہ مزاح میں بھی صرف حق بات ہی کرتے تھے، جیسا کہ ایک بڑھیا عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگی اور رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو نئی اٹھان عطا کی ہے اور ہم نے ان کو باقرہ اور محبوب بیوی بنایا ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر راوی پر طعن کیا گیا ہے تو اس طعن کا متفق علیہ طعن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس طعن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر اس طعن کے بارے میں اختلاف ہے تو پھر اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ ایسے مختلف علیہ طعن میں سے ایک ہم تدلیس گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، 3 ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، ان میں سے ایک ہے تلبیس، دوسرا ہے رقص دابہ اور تیسرا ہے مزاح۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تلبیس کی۔ تلبیس کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ کو کنیت کے ساتھ بیان کرے، نام ذکر نہ کرے، یا اسی طریقے سے اپنے شیخ کی کسی ایسی صفت کے ساتھ اپنے شیخ کو ذکر کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف نہیں ہے اور اس پر طعن بھی نہ ہوا ہو۔
تو اگر یہ تلبیس پائی جاتی ہے تو اس تلبیس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ اس کی مثال لے کر آئے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی ابو سعید۔ اب یہ جو ابو سعید کنیت ذکر کی گئی ہے یہ کنیت مشہور نہیں ہے، غیر مشہور کنیت ہے، کیونکہ یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کنیت ہے اور حضرت کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کنیت ہے۔ تو اگر کنیت کے ساتھ ذکر کیا ہے تو اس کنیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے تان وارد نہیں ہوگا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ تلبیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو کنیت کے ساتھ ذکر کرے نہ کہ اسم کے ساتھ ذکر کرے، یا اپنے شیخ کو ذکر کرتا ہے ایسی صفت کے ساتھ جو مشہور نہیں ہے، یہاں تک کہ اس صفت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان وہ شیخ پہچانا نہیں جاتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن تان بھی نہ ہوا ہو اس پر۔ تو پھر جیسا کہ اس کی مثال لے کر ہیں، جیسے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی ابو سعید۔ اب یہ جو ابو سعید ہے یہ کنیت ہے حسن بصری کی بھی اور کلبی دونوں کی۔ اب پتہ نہیں چلے گا کہ ابو سعید سے مراد کون ہے، حسن بصری مراد لے رہے ہیں یا پھر اس سے مراد کلبی لے رہے ہیں۔ تو ابہام تو ہے، تو اس ابہام کو بعض علماء نے تان شمار کیا ہے، لیکن یہ متفق علیہ تان نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ منار کے بعد نسخوں میں یہاں پر ارسال کا لفظ بھی ہے کہ ارسال یعنی راوی حدیث کو مرسل ذکر کرے۔ تو راوی اگر حدیث کو مرسل ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی بالاتفاق تان نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے حدیث مرسل کے بارے میں ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حدیث مرسل یہ قابل استدلال اور حجت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے راوی مجروح ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے حدیث کے اوپر جرح وارد ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ منار کے بعض نسخوں میں یہاں پر ارسال کا لفظ بھی ہے، فخر الاسلام کے تابع کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ بھی تان نہیں ہے، علامہ قدمنا، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیں رغز دابہ۔ دابہ کہتے ہیں جانور کو، رغز کہتے ہیں ایڑ لگانا، یعنی جانور کو ایڑ لگا کر تیزی سے دوڑا کر نکل جائے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ راوی اگر رغز دابہ کرتا ہے یعنی جانور کو ایڑ لگا کر تیزی سے نکل جاتا ہے تو بعض علماء نے اس کو تان شمار کیا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ وقار اور احترام کے منافی ہے۔ اگر راوی ایسی حرکت کرتا ہے تو راوی اس سے مجروح ہو جائے گا اور اس کی جو حدیث ہے وہ حجت نہیں رہے گی، لیکن یہ متفق علیہ تان نہیں ہے، مختلف فی تان ہے، لہذا اس کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور اس کی حدیث کے اوپر بھی جرح وارد نہیں ہوگی، حدیث قابل استدلال اور قابل حجت رہے گی۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ رغز دابہ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ محمد بن حسن، ان کے بعد ہم اثر لوگوں نے تان کیا تھا محمد بن حسن کے اوپر اسی وجہ سے کہ محمد بن حسن یہ کام کیا کرتے تھے کہ جانور کو ایڑ لگا کر وہ تیزی سے دوڑایا کرتے تھے، نکل جاتے تھے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو لے کے تان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امر مشروع ہے، یہ ایک جائز کام ہے۔ جہاد والے جو ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہ یہ والا کام کیا کرتے ہیں کیونکہ جانور کو دوڑانے کی، جانور کو بھگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ایک جائز کام کو لے کے آپ راوی کے اوپر تان نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر راوی ایک جائز کام کر رہا ہے تو راوی کے اوپر جرح کیسے وارد ہو سکتی ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک امر مشروع ہے، اصحاب جہاد کی جانب سے لا یصلح جرحا، یہ جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے مزاح، بعض علماء نے اس کو بھی اسباب تان میں سے شمار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ راوی اگر ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس سے راوی کے اوپر جرح وارد ہو جائے گی اور اس کی حدیث قابل حجت نہیں رہے گی، لیکن یہ بھی متفق علیہ جرح نہیں ہے، مختلف فی جرح ہے، تو لہذا اس کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، تو اگر یہ کوئی ناجائز کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز نہ کیا کرتے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں مزاح بھی جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کثرت سے ہنسی مزاح کیا کرتے تھے، لیکن مزاح کے اندر بھی صرف حق بات ہی کیا کرتے تھے، مزاح کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے جو جھوٹ ہو۔ اب اس کی ایک مثال لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے فرمایا ان العجائز لا تدخل الجنہ، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی اور وہ وہاں سے گئی اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی، اس کو ٹینشن لگی کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرما دیا میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، نہ انشاء نہ ہونا انشاء، ہم نے ان کو ایک نئی اٹھان عطا کی ہے اور ہم نے ان کو ابکارا باقرہ بنایا ہے، عروبہ خاوندوں کی محبوب بیویاں بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کو جنت میں داخلے سے پہلے جوان کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح کیا ہے، لیکن مزاح کے اندر بھی صرف سچ بات ہی کہی ہے، اس لیے اگر راوی مزاح کرتا ہے تو راوی کے مزاح کرنے کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور اس کی حدیث کے اوپر بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حداثت السن، عدم الاعتیاد بالروایہ، استقصار و مسائل الفقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وحداثت السن ای صغرہ کما یقول سفیان الثوری لابی حنیفہ ما یقول هذا الشاب الحدیث السن عندي وذلك لأن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم بشرط الاتقان عند التحمل والعدالة عند الأداء وعدم الاعتياد بالرواية فإن أبا بكر
لم يكن معتادا بالرواية مع أن أحدا لم يعادله في الضبط والإتقان واستكثار مسائل الفقه كما طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابنا فإن ذلك دليل قوة الذهن وجودته وقد كان أبو يوسف رحمه الله تعالى يحفظ 20,000 حدیث من الموضوع فما ظنك بالصحیح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حداثت السن یعنی کم عمری، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا کہتا ہے یہ نوجوان کم عمر میرے پاس، اس لیے کہ کثیر صحابہ وہ اپنی کم عمری میں حدیث روایت کرتے تھے، مہارت کی شرط کے ساتھ حدیث کو لیتے وقت اور عدالت کی شرط کے ساتھ حدیث کی ادائیگی کے وقت، اور روایت کرنے کا عادی نہ ہونا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرنے کے عادی نہیں تھے، باوجود اس کے کہ کوئی ایک ضبط کرنے میں اور مہارت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں آ سکتا تھا، اور مسائل فقہ کی کثرت کرنا، جیسا کہ طعن کیا ہے اس کو لے کے بعض محدثین نے ہمارے اصحاب پر، اس لیے کہ یہ تو دلیل ہے ذہن کے طاقتور ہونے کی اور عمدہ ہونے کی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو 20,000 موضوع حدیثیں یاد تھیں، آپ کا کیا گمان ہے صحیح حدیثوں کے بارے میں؟ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ راوی کے اوپر جرح کے لیے ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ وہ متفق علیہ جرح ہو، مختلف فی جرح نہ ہو۔ اگر مختلف فی جرح ہے تو اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر بھی ہم 3 ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو بعض علماء کے نزدیک تو جرح ہیں، لیکن اس میں علماء کا اتفاق نہیں ہے، مختلف فی جرح ہے، متفق علیہ جرح نہیں ہے، لہذا راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث کے اوپر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے کم عمری۔ کم عمری کو بھی اسباب طعن میں سے شمار کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص تو نہیں کہیں گے، بچہ کہیں گے، اگر بچہ اپنے بچپنے کے اندر حدیث روایت کرتا ہے تو پھر اس کو اسباب طعن شمار کیا گیا اور اس کی روایت کو رد کیا گیا، لیکن یہ متفق علیہ جرح نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ کم عمری کے اندر بھی اچھے طریقے سے حفظ کر لیتا ہے اور اس کے اندر عدالت بھی ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی بچہ کسی حدیث کو سن رہا ہے اور سنتے وقت اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیتا ہے اور ادائیگی کے وقت بھی اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حدیث کو رد کر دیں، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی کثرت کے ساتھ بچپن کے اندر حدیثیں روایت کرتے تھے۔ یہی بات کو لے کے ذرائع تعجب حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، ما یقول ھذا الشاب الحدیث السن، کہ یہ نوجوان جو کہ کم عمر ہے یہ کیسی والی بات کہہ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ کم عمری کے اندر روایت کرنا یہ اسباب طعن میں سے نہیں ہے اور اس سے راوی مجروح بھی نہیں ہوگا اور اس کی روایت کو رد بھی نہیں کیا جائے گا۔ عبارت دیکھیں ذرا، حداثت السن کم عمری، یہی والی بات آگے کی گئی ہے، کم عمری، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرائع تعجب فرماتے ہیں، ما یقول ھذا الشاب الحدیث السن عندی، میرے پاس یہ نوجوان جو کم عمر ہے یہ کیسے یہ والی بات کہہ سکتا ہے۔ اب آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو کم عمری کے اندر اگر کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو اس باب طعن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے وہ حدیث روایت کیا کرتے تھے اپنی کم عمری کے اندر، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مہارت ہو، اندر تحمل، جس وقت حدیث لی جا رہی ہے تو بغور توجہ کے ساتھ حدیث کو صحیح طریقے سے لیا جائے، اور جس وقت حدیث کی ادائیگی کی جا رہی ہے یعنی آگے کسی کو نقل کیا جا رہا ہے تو اس وقت عدالت کا ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو کم عمری کے اندر حدیث روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے حدیث روایت کرنے کا عادی نہ ہونا، بعض علماء نے اس کو بھی اسباب طعن میں سے شمار کیا ہے، لیکن بالاتفاق یہ بھی اسباب طعن میں سے کوئی سبب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی راوی کثرت کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتا ہے، کوئی اکا دکا حدیث روایت کرتا ہے تو اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث کے اوپر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ اب اس کے آگے وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد کثیر نہیں ہے بلکہ قلیل ہے، تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اگر قلیل حدیثیں روایت کرتی ہے تو ظاہر ہے کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا ہے عدالت کے اندر، ضبط کے اندر، اتقان کے اندر، تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض وارد نہیں ہو رہا ہے کم روایتیں کرنے کی وجہ سے، تو کسی اور راوی کے اوپر بھی اس بات کو لے کے آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں عدم الاحتیاط، احتیاط کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا، روایت کا عادی نہ ہونا، یعنی کثرت کے ساتھ حدیث روایت نہ کرنا، یہ بھی کوئی اسباب طعن میں سے طعن نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ معتاد عادی نہیں تھے روایتی حدیث روایت کرنے کے، باوجود اس کے کہ کوئی شخص بھی لم یعادلہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ضبط میں، اتقان میں، یعنی حدیث کو صحیح طریقے سے لینے میں اور حدیث کو صحیح طریقے سے یاد رکھنے میں، محفوظ رکھنے میں اور اچھی طریقے سے عدالت کے ساتھ اس کو آگے نقل کرنے کے اندر کوئی شخص بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ مسائل فقہیہ کا استنباط یہ بھی اسباب طعن میں سے ایک طعن ہے، لیکن یہ والی بات بھی درست نہیں ہے۔ بعض محدثین حنفیہ کے اوپر یہی اعتراض کیا ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو لہذا یہ ان کے اوپر طعن وارد ہوتا ہے، لہذا اگر یہ کوئی حدیث بیان کریں گے تو یہ راوی مجروح ہو جائے گا، حدیث بھی قابل حجت نہیں رہے گی، لیکن یہ والی بات بھی درست نہیں ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کثرت سے مسائل فقہیہ کا استنباط کرتا ہے تو یہ تو ایک دلیل ہے کہ اس کا ذہن طاقتور ہے اور اس کا ذہن مضبوط ہے اور وہ ذہین ہے،
تو یہ تو کوئی اسبابتان میں سے تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص حدیث بھی بیان کرے گا تو وہ اس کے اندر زیادہ توجہ اور زیادہ غور کے ساتھ صحیح طریقے سے بیان کرے گا۔ جو چیز مدح کے اوصاف میں سے تھی آپ نے اسی کو ہی مذمت کا وصف بنا دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں استقصار و مسائل فقہ کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا، جیسا کہ اس بات کو لے کے بعض محدثین نے طعن کیا ہے ہمارے اصحاب پر، یعنی حنفیہ کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کثرت کے ساتھ کوئی شخص مسائل بیان کر رہا ہے، مسائل کا استنباط کر رہا ہے، یہ تو دلیل ہے اس کے ذہن کے طاقتور ہونے کی اور ذہن کے عمدہ ہونے کی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو 20,000 موضوع حدیثیں یاد تھیں۔ تو ایسی شخصیت جو 20,000 صرف موضوع حدیثیں یاد کر سکتی ہے، تو صحیح کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ ظاہر ہے صحیح پھر حدیثوں کی تعداد تو لاکھوں کے اندر ہوگی، تو لہذا اگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ مسائل فقہیہ کے استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کو لے کے آپ ان کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ حدیث صحیح بیان نہیں کریں گے، یا حدیث بیان کرنے میں ان کے اوپر جرح وارد ہو گئی ہے لہذا ان کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ والی بات درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعارض کی بحث شروع کریں گے۔